اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے آج، جس سے ہم پڑھیں گے۔ والسابقون، سبقت کرنے والے، سین بے قاف سے ہے۔ سبق کو اسی لیے کہتے ہیں کہ آگے بڑھتا ہے نا انسان، روز جو لیسن ہم پڑھتے ہیں کتاب میں آگے بڑھاتا ہے نا، اسی لیے اسے سبق کہتے ہیں۔ تو سبقت جو زندگی میں بھی لیسن ملتا ہے نا، ہم اسے کہتے ہیں تمہیں سبق مل گیا ہوگا کہ اب تم اس فیز سے آگے نکل آئے ہوگے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے ان ساری چیزوں کو سبق کہا جاتا ہے۔ سبقت آگے بڑھنا، السابقون آگے بڑھنے والے، سابق نام بھی ہوتا ہے۔ سابق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آگے بڑھنے والا۔ تو سبقت سے سابق اور سابق سے سابقون، اسم ہے، جمع ہے، مذکر ہے۔ السابقون وہ جو سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ الاولون اول کی جو ہے اسم کی شکل ہے اور جمع ہے۔ الاولون اول آنے والے، بڑھنے والے، وہ جنہوں نے سب سے پہلے آگے بڑھنے کی ہمت کی۔ اور کسی بھی کام میں جو سب سے پہلے آگے بڑھتے ہیں ہمت کرتے ہیں، مگر مذہب کے معاملے میں تو بہت ہی مشکل ہے۔ پہلا جو آگے بڑھتا ہے نا، وہ سب سے زیادہ رنج اٹھاتا ہے۔ لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے مکہ میں اسلام قبول کیا اول تو ان پر کیا گزری۔ مدینہ والوں نے بھی بہت کچھ سہا، مگر مدینہ والوں کو اپنوں کا ظلم نہیں سہنا پڑا۔ وہ اکٹھے مسلمان ہو گئے نا ایک سال کے اندر، تو کسی نے کسی پر تشدد نہیں کیا۔ مدینہ میں ایک بھی واقعہ نہیں ملتا کہ گھر والوں نے پکڑ کر مارا ہو، پیٹا ہو، مدینہ میں نہیں ہوا۔ تھوڑی رنجش ہوئی آپس میں، مگر جلد ہی سب مسلمان ہو گئے اللہ کے فضل سے۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے اجتماعی تکالیف بہت سہی، مال کی قربانیاں بہت دیں، جنگیں بہت سہی، یہ سب کچھ سہا، دوسروں سے تشدد سہا۔ آپ کو پتا ہے کہ واقعی رجی میں کتنے صحابی شہید کر دیے گئے، اور جو دوسرا تھا بیر معونہ کا واقعہ، اس میں بھی 70 صحاب شہید کر دیے گئے۔ اس کے علاوہ جنگوں میں کتنی جانیں قربان کرنا پڑی انصار کو، وہ سب قربانیاں دی، لیکن فزیکل ٹارچر اپنوں کے ہاتھوں نہیں سہنا پڑا، مگر مکہ والوں کو یہ بھی سہنا پڑا۔ تو جنہوں نے اول اسلام قبول کیا، انہوں نے بہت زیادہ جرأت دکھائی، کیونکہ پوری دنیا میں، ایک علاقے کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی اسلام کو قبول کرنے والا نہیں تھا۔ پوری دنیا میں اس بات کو کوئی کہنے والا نہیں تھا۔ ایک بالکل نئی اور چیلنجنگ بات تھی جسے انہوں نے ایکسیپٹ کیا، ٹھیک ہے۔ جس طرح محمد علی کلے کا جو ٹائم تھا نا، اس وقت میں کہیں کہیں اکا دکا کوئی جو تھا نا یورپین یا کوئی کالا جو ہے وہ مسلمان ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ یورپین تو بہت ہی کم، امریکن تو بہت ہی کم، صرف غریب طبقہ پہلے اسلام قبول کرتا ہے نا، تو جو نیگرو تھے ان کا رجحان ہو رہا تھا، اور وہ بھی کہیں کہیں کوئی قبول کر رہا تھا۔ تو اسلام ایک نیا لفظ تھا، لوگ اس کے بارے میں جانتے نہیں تھے۔ تو اس وقت میں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا، انہوں نے بڑی ہمت دکھائی۔ تو ان لوگوں نے بڑی ہمت دکھائی، اور اسی عظیم ہمت کی وجہ سے اللہ کے ہاں مقام پایا۔ تو اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون، وہ لوگ جنہوں نے سبقت کی سب سے پہلے، من المہاجرین ہجرت کرنے والوں میں سے، مہاجرون کو مہاجرینہ کیا، من نے، یہ زیر کی شکل ہے اس کی، والانصاری انصارو کو انصاری کر دیا۔ اب اگر کوئی لفظ جمع میں ہو، اسم جو ہے نا وہ جمع میں ہو، تو اس کی شکل یہ واو والی ہوتی ہے، سابقون اولون، تو زیر کے لیے پھر یہ نون والی بن جاتی، ٹھیک ہے۔ من المہاجرین والانصاری، مہاجرین و انصار میں سے، مہاجرین اور انصار دونوں گروہوں میں سے جو لوگ ایمان لانے میں اولیت لے گئے، پہلے ایمان لائے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو ہم ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں سابقون الاولون، جو مکہ میں پہلے ایمان لائے اور پھر جو مدینہ میں پہلے ایمان لائے، تو یہ باقاعدہ درجہ بندی ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو
اتبعوہ انہوں نے پیروی کی. یہ اصل لفظ ہم اگر ہٹا دے تو اتبعو ماضی کا صیغہ ہے اور ہم ضمیر ہے. اتبعوہم جنہوں نے پیروی کی ان کی بِإِحْسَانٍ بہترین طریقے پر. احسان کیا ہوتا ہے؟ خوبصورتی کی، حسن کی اعلیٰ ترین شکل. تو احسان کے ساتھ پیروی کی بمانے بہترین طریق پر پیروی کی. رضیہ راضی ہو گیا وہ، اللہ اللہ رضی اللہ اللہ راضی ہو گیا، عنہم ان سے، ورضوا اور وہ راضی ہو گئے عنہ اس سے. وہ لوگ جو مہاجرین و انصار میں سے سب سے پہلے ایمان لائے اور پھر اس کے بعد جو لوگ ایمان لائے اور ان کے ساتھ دین کی پیروی میں شامل ہوئے بہترین طریق پر، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. تو جنہوں نے اللہ رب کریم کے فضل اور کرم سے یہ توفیق پائی اور سبقت کی، اللہ ان سب سے راضی ہو گئے. جنہوں نے سبقت کی ان سے تو اللہ راضی ہوا. اب قیامت تک کے لیے اصول یہ ہے کہ جو بعد میں ایمان لائیں گے، یعنی صحابہ میں بھی جو بعد میں لائے، جس کی ایک بڑی مثال عمر فاروق رضی اللہ عنہ. عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہلے یا دوسرے سال میں ایمان نہیں لائے، 5ویں سال میں ایمان لائے. تو ان سے پہلے بہت سارے لوگ ایمان لا چکے تھے نا. لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اتنے حسن سلوک اور احسان والے رویے کے ساتھ پیروی کی، اتنے عمدہ پیروی کی دین کی، کہ وہ بہت سارے لوگوں سے آگے بڑھ گئے نا. تو آپ دیکھیے کہ ان کا نام جس مقام کا حامل ہے اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا. تو لہٰذا وہ لوگ جو کچھ بعد میں ایمان لائے، اس کی اور مثال خالد بن ولید ہیں. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، عمر بن العاص رضی اللہ عنہ، یہ دونوں صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے. لیکن آپ کو پتا ہے کہ خالد ان چنیدہ لوگوں میں سے ہیں جن کا نام بچہ بچہ جانتا ہے. یعنی وہ ہیرو ہیں اسلام کے کہ ہر کوئی ان سے واقف ہے، چاہے ان کی ہسٹری جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، لیکن بہرحال ان سے واقف ضرور ہے کہ بھئی خالد اسلام کے بہت بڑے ہیرو تھے، بہت بڑے واریر تھے، وغیرہ وغیرہ. تو بات یہی ہے کہ جو لوگ بعد میں ایمان لائیں، اگر وہ پورے دل کے ساتھ اور بہترین طریق پر دین کی پیروی کریں گے تو ایسے لوگ بھی اسی گروہ کے ساتھ ہیں. درجات میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا، لیکن یہ سب گروہ اکٹھے ہی ہوں. یعنی مومن جو ایمان لاتا ہے وہ مومنین کا دینی بھائی بن جاتا ہے. اس سبب سے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ ہی مقام پائے گا. ہاں، درجہ بندی کا فرق ایک حقیقت ہے، وہ تو جو جتنا کام کرے گا اتنا پائے گا. لیکن اللہ ان سب سے راضی ہو جائے گا اور وہ سب بھی راضی ہوں گے، یعنی جنت میں جائیں گے. جن سے اللہ راضی ہوگا وہ جنت میں جائیں گے. اور انسان کب خوش ہوں گے؟ جب انہیں جنت میں جائے گی. تو لہٰذا فائنلی وہ جنت میں جائیں گے. تو قیامت تک کے لیے یہ بات طے ہو گئی کہ جو شخص بھی اسلام قبول کرے جس ایرا میں بھی، اور جب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد پورے بہترین طریقے پر اس کی پیروی کرے گا تو وہ انشاءاللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گروہ صحابہ کے ساتھ اکٹھا کیا جائے گا. ہاں، درجوں کا فرق اپنی جگہ پر ہے. ساتھ اکٹھا کیا جانے سے مراد ہے جنتیں میں اکٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. اب باقی پھر کون کس مقام تک پہنچتا ہے یہ تو اپنی اپنی دوڑ ہے. ٹھیک ہے، اپنی اپنی دوڑ ہے. جیسے آپ دیکھیں ایتھلیٹ ہوتے ہیں نا، تو ان میں جو رنرز ہوتے ہیں وہ سارا ایک گروپ ہوتا ہے نا. رنرز اگر ایتھلیٹ کو ان کی گروہ بندی کی جائے، رنرز کو ایک طرف کر دیا جائے گا، سوئمرز کو ایک طرف کر دیا جائے گا، ہے نا. جو باکسرز ہیں ایک طرف کر دیے جائیں گے. اب اس میں سے کتنے ونرز ہیں اور کتنے لوزرز ہیں، ان کے ان کو کوئی اعلیٰ درجات نہیں ملتے، وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے. تمغے ملیں گے نہیں ملیں گے یہ بات کی بحثیں ہیں، یہ تو اپنی اپنی کارکردگی پر ہے. ہاں، وہ اس گروپ میں نومینیٹ ہو جاتے. یہی بات ہے کہ جب ایک بندہ اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی پوری صلاحیت کے ساتھ بہترین طریقے پر دین کی پیروی کرتا ہے تو اس بندے کو اللہ کریم قبول فرمائیں گے، اور وہ بندہ اللہ رب کریم کے ہاں سابقون الاولون گروہ کے ساتھ، نیک افراد کے ساتھ جمع بھی کیا جائے گا. اب رہ گئی یہ بات کہ مقام، تو درجات میں فرق ہوگا، باقی سب کا مقام جنت. سب کے لیے اللہ کی طرف سے حسن سلوک کے وعدے ہیں.
وَأَعَدَّ اور اس نے تیار کیا ہے لہم ان کے لیے جناتن باغات کو تجری بہتی ہیں تحتہا اس کے نیچے الانہار نہریں. اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ابداً ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. خلود کے اپنے اندر ہمیشگی ہے. خالد کا مطلب ہمیشہ رہنے والا ہوتا ہے تو خالدین اس کی جمع ہے. ہمیشہ رہنے والے ہیں فیہا اس میں. اور پھر ابداً تاکید کے لیے آ گیا کہ ابد تک کبھی نہ ختم ہونے والے زمانے تک. ابد کیا ہے؟ بے انتہا خاتمہ، یعنی کہ جب زمانہ ختم ہو جائے، کہ جب تک جنت ہے یہ جنت میں ہی رہیں گے. تو جنت تو ہمیشہ کے لیے ہے تو یہ زندگی بھی ہمیشگی کی ہے. یعنی انہیں نہ صرف یہ کہ ایسے گھر ملیں گے جن کے گرد ایسے عظیم الشان باغات ہوں گے کہ جن میں ایک نہیں کہیں کہیں نہریں جاری ہوں گی، تو ان جاگیروں میں ان کا رہنا جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے. نہ ان جاگیروں کو زوال ہے اور نہ اس کے رہنے والوں کو زوال ہے. تو انسان کے اندر جو طلب ہے ہمیشہ کی زندگی کی اور لا زوال نعمتوں کی، تو وہ پھر جنت میں جا کر پوری ہوگی. ذالک الفوز العظیم، یہ ہے بڑی کامیابی. کامیابی کے لیے ہر انسان کام کرتا ہے نا، ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کوئی بھی ناکام نہیں ہونا چاہتا. فیلئر کسی کو پسند نہیں ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کامیابی کے لیے کوشش کر رہے ہو تو کامیابی تو یہی ہے کہ تم اللہ کے ہاں مقام و مرتبہ پاؤ. اور اس کا ایک ہی راستہ ہے، دین قبول کرو اور دین کے لیے کام کرو. وَمِمَّنْ ان میں سے ہیں حَوْلَكُمْ تمہارے آس پاس، من العرابی دیہاتیوں میں سے، بدوؤں میں سے، منافقون منافق. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ تمہارے ارد گرد رہنے والے بدوؤں کی اکثریت منافق ہے. یعنی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ یہ لوگ جو تھے طویل عرصے سے خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے. ہمارے یہاں اس کا صحیح لفظ خانہ بدوش ہی ہے. خانہ بدوش جو ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، تو آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں اور طرح طرح کے ماحول سے گزرتے ہیں، طرح طرح کے حالات سے گزرتے ہیں. چنگڑ بھی کہتے ہیں ہمارے یہاں ان کو. تو ان کی اخلاقی حالت کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی. عام دیہاتیوں سے بھی گئے گزرے ہوتے ہیں، کیونکہ عام دیہاتی بھی ایک جگہ رہتے ہیں تو رفتہ رفتہ کچھ نہ کچھ ان کا کلچر بھی ڈیولپ ہو جاتا ہے. ان کو بھی تھوڑی سی فکر ہوتی ہے لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، ہے نا. کیونکہ ایک ماحول ہوتا ہے نا، اس میں وہ رہتے آ رہے ہوتے ہیں، باپ دادا کا نام ہوتا ہے، تو کہتے ہیں جی ہمارے باپ دادا کی عزت ضائع نہ ہو، خراب نہ ہو، ان کا نام نہ بگڑے. ان کو بھی کچھ نہ کچھ پرواہ ہوتی ہے. ان لوگوں کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا، کوئی بنیاد نہیں ہوتی. یہ ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں، نہ ان کو اس بات کی فکر ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے. لہٰذا جب کہیں، اب تو خیر یہ کافی کم ہو گئے، تو پہلے یہ جب آیا کرتے تھے شہروں میں تو لوگ ہوشیار ہو جاتے تھے. اور پولیس اس بارے میں بہت کہا کرتی تھی کہ جب یہ لوگ شہروں میں آئیں تو آپ لوگ ان سے ہوشیار رہیں، کیونکہ یہ بچے اٹھا لیا کرتے تھے، چوریاں کیا کرتے تھے، گروہ بندیاں ان کی ہوتی تھی. مختلف جو چنگڑ قبیلے تھے نا، تو ان کے مختلف پیشے تھے. کسی کا بچے اٹھانا تو کسی کا چرانا وغیرہ. بھارت میں تو ابھی تک یہ مسائل ہیں. ہمارے یہاں پنجاب میں تو آلموسٹ نہیں ہیں، اور علاقوں میں تھوڑے بہت ابھی بھی ہیں. تو یہ جو خانہ بدوش قبیلے ہوتے ہیں، چونکہ یہ کہیں بھی ایک جگہ نہیں ٹکتے، ان کی کوئی تربیت نہیں ہوتی، کوئی ماحول نہیں ہوتا، ان کو عزت ذلت کی بھی کوئی فکر نہیں ہوتی، تو اس وجہ سے یہ بالکل ہی مادر پدر آزاد قسم کی زندگی کے عادی ہو جاتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں. یہ بدو قبائل بھی بنیادی طور پر زیادہ تر خانہ بدوش قسم کے تھے. ٹھیک ہے، پھر کچھ دیہاتی بھی اس میں شامل تھے. اب یہ لوگ صدیوں سے اسی قسم کی زندگی گزارتے آ رہے تھے. جہاں پانی دیکھا وہاں ٹک گئے، جب تک پانی ہے وہاں پر ٹھہرے رہے، جب پانی ختم ہوا آگے بڑھ گئے. تو ان لوگوں کا بھی کوئی دین ایمان نہیں تھا، یہ کسی چیز کے اوپر استقامت کرنے والے نہیں تھے، اور لوگوں کو نقصان پہنچاتے تھے، لوٹ مار کرتے تھے. موقع ملتا تھا جو وہ کر گزرتے تھے. تو اس قسم کی آزاد زندگی سے اب انہیں قانون کے تحت لایا جا رہا تھا. اسلام کا قانون تھا نا ایک، اس کے تحت لایا جا رہا تھا. کسی کو اجازت نہیں تھی لوٹ مار کرنے کی، کسی کو اجازت نہیں تھی لوگوں کو دھوکہ دینے کی، کسی کو اجازت نہیں تھی لوگوں کو پھنسانے کی، پریشان کرنے کی. یہ خانہ بدوشی کے لیے بھی رولز بنا دیے گئے تھے. ٹھیک ہے، پانی کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں گے، مگر اس کے بھی کچھ جو ہے طریقے ہوں گے، کچھ حساب کتاب ہوگا، اور ان کی موومنٹ کا بھی حساب رکھا جاتا تھا. اور پھر کوئی خانہ بدوش ہے یا کوئی مقیم ہے، بہرحال جو احکامات ہیں وہ سب کے لیے ہیں. نماز کی پابندی، پردے کی پابندی، قوانین کی پابندی. ایک خانہ بدوش بھی اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کو بھی قصاص کی سزا بھگتنا پڑے گی یا دیت دینی پڑے گی. پہلے تو ان لوگوں میں یہ تھا نا کہ خانہ بدوش چونکہ کسی کے تحت آتے ہی نہیں تھے، کسی علاقے کے لوگ تو تھے نہیں،
وہ تو گھومنے پھرنے والے لوگ تھے، تو کوئی قانون نہیں تھا، جس کو چاہے مارے جو چاہے کرے، جنگل کا قانون بنایا ہوا تھا۔ اب اسلام نے تو یہ سب کچھ ختم کر دیا۔ اگر کوئی خانہ بدوش بھی رہتا ہے اسلامی ملک میں اور وہ گھومتا پھرتا رہتا ہے تو ٹھیک ہے، گھومے پھرے، لیکن قانون کے تحت تو آئے گا۔ قانون سے بری کوئی بھی نہیں ہے، ابو آف لا اور آؤٹ آف لا کوئی بھی نہیں ہے۔ اب ان کو یہ پابندیاں بہت تکلیف دہ لگتی تھی، تو مسلمان تو ہو گئے مسلمانوں کی قوت دیکھتے ہوئے، اور پیسے کی لالچ میں کوئی جو ہے وہ خوف سے لیکن اب دلوں کے اندر یہ چیزیں کھٹکتی تھی، پابندی کھٹکتی تھی، ڈسپلن کھٹکتا تھا، اچھا نہیں لگتا تھا نہیں سارا کچھ۔ آپ دیکھیں کہ جیسے کوئی بچہ دیہات میں رہتا ہو اور ہر وقت باہر کھیلتا رہتا ہو اور آپ اسے لا کر اسکول میں ڈال دیں تو آپ اس کے ساتھ بھلائی کریں گے نا۔ اچھا وہاں پر وہ دھوپ میں جلتا ہے، جھلستا ہے، گندے پانی میں پھرتا ہے، تیرتا ہے، آپ یہاں لے آئے، اچھے گھر میں رکھا، اچھا کپڑا لے کر دیا، اچھا اس کو کریمیں لگا رہے ہیں کہ اس کی اسکن ٹھیک ہو جائے، طرح طرح کے شیمپو استعمال کرا رہے ہیں بال صحیح ہو جائے، ساتھ ایک اسکول میں بھیج رہے ہیں، وہاں فیسیں دے رہے ہیں، اور پھر بھی وہ آپ سے جھگڑتا ہے، لڑتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے۔ ہوا کبھی ایسا کوئی رشتہ دار کا بچہ ہو یا کوئی ملازم کا بچہ ہو تو وہ بہت بدتمیزی کرتے ہیں، اور پھر بعض اوقات ساری زندگی وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بڑے ہونے کے بعد بھی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بڑی سختی کرتے تھے، حالانکہ انہوں نے سختی نہیں کی ہوتی، صرف ڈسپلنڈ کیا ہوتا، لیکن وہ اس چیز کو بوجھ سمجھتے ہیں، ڈسپلن کو، صاف ستھرا رہنے کو، آگے بڑھنے کو بوجھ سمجھتے ہیں۔ وہ ایک جانورانہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں نا جانوروں کی زندگی کتنی ریلیکس ہے، اگر آپ غور فرمائیں کیا ان کو زندگی میں فکر ہے؟ اٹھے، شکار کیا، کھانا ڈھونڈا، کھایا اور سو گئے، جب دل چاہا بھوک لگی پھر اٹھے، پھر کھایا، پھر سو گئے، ادھر سوئے پڑے ادھر سوئے پڑے۔ اس لیول کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہیں ہے نا لیکن انسان تو اس لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ اور پھر جو انسان اس درجے کی زندگی کو قبول کر لیتا ہے اس کا معاشرے میں مقام کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے جوتے ہی کھاتا ہے نا ساری عمر۔ ایک اپنی فیملی کے اندر ہی اللہ نہ کرے کوئی بچہ نکھٹو نکل آئے تو لوگ اس کو ساری عمر جوتے ہی مارتے ہیں، اور لازمی بات ہے مارنے بھی چاہیے، اس کی حرکت ہی ایسی ہے۔ تو اس سبب سے اللہ رب کریم نے بھی جب یہ قانون لاگو کیا تو اس میں ان کا سراسر فائدہ تھا، مگر ایک آوارہ بے لگام زندگی گزارنے والوں کو نکیل ڈال دی گئی تھی تو وہ اب پھڑپھڑا رہے تھے۔ انہیں کوئی غرض نہیں تھی اس بات سے کہ ہمیں کتنا فائدہ حاصل ہونے والا ہے، ہم کتنے ترقی کرنے والے ہیں، انہیں بس یہ تھا کہ ہمارے مزے ختم ہو گئے، ہمارا سکون ختم ہو گئے۔ لہٰذا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے خوش نہیں تھے، اور یہ وہ لوگ تھے جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے آئے تھے۔ ٹھیک ہے، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اور مدینہ کے رہنے والے بھی۔ اچھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگوں نے منافقت سے اسلام قبول کیا، اللہ نے مکہ والوں کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے کہا دیہات کے لوگ، بدو کون لوگ ہوتے ہیں؟ خانہ بدوش قبائل کے افراد، اور اس کی ہم نے ابھی پوری ڈسکشن کی۔ اور اہل مدینہ کے منافقوں کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں، مکہ میں منافقت کا عنصر نہیں تھا۔ پتہ ہے کیوں؟ مکہ والے بہادر اور شجاع لوگ تھے، یا دشمن تھے یا دوست تھے، لہٰذا مکہ میں منافقت کا عنصر پنپ کر نہیں آیا۔ مدینہ والے جو تھے ان میں یہود کے ساتھ رہ کر چالاکی اور ہوشیاری بہت آ گئی تھی، تو انہوں نے پھر یہود والا طریقہ یعنی منافقت اختیار کیا۔ لہٰذا اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو دیہاتی ہیں ان کا ایک بڑا طبقہ منافقوں کا ہے، اور اس کے علاوہ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ، اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ کون؟ جن کا تذکرہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ اصل تو منافقت کا آغاز انہوں نے کیا تھا، یہ بدو تو پھر ڈھکے چھپے تھے۔ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اڑ چکے ہیں منافقت پر، میم رے دال سے ہے نا، مرد اڑنے والا، استقامت کے معنوں میں، نیگیٹو نہیں بات ہے۔ مرید بھی اسی سے ہے۔ کس کو کہتے ہیں مرید؟ جو پیر صاحب پہ ٹک جائے۔ ہاں جی، ران مرید بھی اسی سے ہے جو بیوی پر ٹک جائے۔ تو اسی سے ہے اڑ جانا، اسی سے پھر ایک معنی نکلا ماہر ہو جانا۔ جو ایک کام پر لگا رہے تو اس کام کو سیکھ جاتا ہے نا۔ اس کا صحیح معنی یہی ہے کہ یہ منافقت پر اڑ گئے ہیں،
لیکن اس کا ترجمہ یوں کیا جاتا ہے منافقت میں طاق ہو گئے ہیں یا ماہر ہو گئے ہیں، تو وہ اس کا پھر اصطلاحی قسم کا مفہوم نکل آتا ہے. لغوی وہی ہے اڑ جانا، لیکن جب ایک بندہ ایک کام پر لگا رہتا ہے تو رفتہ رفتہ اس میں طاق ہو جاتا ہے نا. کوئی بھی کام ہو، جیسے آپ ہانڈی پکانا شروع کرتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ کوئی آپ کو نہ بتا رہا ہو، کوئی سکھانے والا نہ ہو، تب بھی رفتہ رفتہ آپ اس میں ماہر ہو جاتے ہیں. تو جو کام آپ کرتے رہتے ہیں اس میں مہارت آتی جاتی ہے. تو اللہ رحم فرمائے جو منافقت کرتا ہے پھر منافقت میں مہارت آ جاتی. تو اللہ رب کریم نے ارشاد فرمایا مرضوا علی النفاق، یہ نفاق میں بڑے پکے ہو گئے ہیں، ماہر ہو گئے. یعنی ایسی منافقت کی چالیں چلتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک خاص عقل عطا فرمائی تھی، حکمہ، ٹھیک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس فراست کے باوجود بعض اوقات ان لوگوں کو سمجھ نہیں پاتے تھے، پہچان نہیں پاتے تھے. کچھ لوگ تو ظاہر تھے نا، جیسے عبداللہ بن ابی وغیرہ. تو اس کے علاوہ جو نیا طبقہ بیچ میں پیدا ہو رہا تھا، مومنین تو تھے، نئے نئے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، تو منافقوں میں بھی تو اضافہ ہو رہا تھا نا ساتھ ساتھ. تو بعض ایسے ان میں چکر باز تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فراست عقلی کے باوجود بعض اوقات ان کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ منافق تو زیادہ باتیں بناتا ہے، زیادہ جذبہ دکھاتا ہے. تو لہٰذا اللہ نے فرمایا یہ بڑے پکے، بڑے ماہر ہو گئے ہیں منافقت کے، بڑے عمدہ چالے چلنے کے لائق ہو گئے. وقت کے ساتھ ساتھ یہ زیادہ چالاک ہو گئے. لیکن عبداللہ بن ابی تو اپنا اندر کا گند نکالتا رہتا تھا، تو لوگوں کو شروع سے اس سے خطرہ تھا. جو بہت سیریس سینس والے لوگ تھے وہ تو شروع سے جانتے تھے منافق ہے. تو جو ذرا نرم مزاج تھے انہوں نے اینڈ پر آ کر مانا، لیکن اس کا نفاق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے واقعے سے تو کھل کر سامنے آ گیا تھا. لیکن کئی منافق ایسے ہیں جن کے متعلق ہم آج بھی نہیں جانتے کہ وہ منافق رہے ہوں گے، کہ انہوں نے اپنی منافقت کو ایسے پردوں میں چھپا لیا کہ کبھی احساس ہی نہیں ہونے دیا. لہٰذا اللہ نے فرمایا یہ بڑے پکے منافق ہو چکے ہیں، یہ بڑے ماہر ہو گئے. ہم اردو میں بھی یہ بات کہتے ہیں، یہ بڑا پکا ہے، تم نہیں اس کو سمجھ سکتے، کہتے ہیں نا، یہ اسی معنی میں ہے مرادو. لا تعلمہم، تم نہیں جانتے ان کو. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نہیں جانتے. کیسے نہیں جانتے؟ وہی بات ہے کہ ایسی چالیں چلتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فراست کے باوجود ان کو الگ نہیں پہچان پاتے. نحن نعلمہم، ہم جانتے ہیں ان کو. کون؟ اللہ کریم، کیونکہ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے. یہاں پھر بات کیا آ گئی؟ علم غیب نہیں ہے، کیونکہ علم غیب ہوتا تو پھر نہ جاننے کا سوال ہی نہیں تھا. علم غیب نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عقل سلیم عطا کی گئی تھی، آپ اس کے ذریعے لوگوں کو سمجھتے تھے. صرف آپ مروت کی وجہ سے چشم پوشی اختیار فرماتے تھے، اغماز برتتے تھے، ورنہ آپ لوگوں کو بخوبی سمجھتے تھے. یہی جو آپ کہہ رہے تھے نبی اللہ تعالیٰ نبی آپ نہیں جانتے، یہی کسی اور کو کہیں نا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، انہیں غیب کی خبریں بھی تھیں، وہ تو ہنگامہ کھڑا کر دیں گے اس آیت پہ. وہ قرآن نہیں پڑھیں گے، یہ چھوڑ دیں آپ. دیکھیں بیچ میں سوال نہ اٹھایا کریں. منافقت کا موضوع چل رہا ہے، اس میں دوسرا موضوع مت نکالے. لا تعلمہم نحن نعلمہم، تم نہیں جانتے ان کو، ہم ان کو جانتے. ٹھیک ہے، تو اس میں بنیادی بات یہی ہے، علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں. اب کوئی مانے یا نہ مانے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن کی تعلیمات نہیں بدلیں گی، کسی کے ماننے یا نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے. اچھا، سنعذبہم، ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو. سا ان قریب، نعذبو ہم عذاب دیں گے، ہم ان کو، ان قریب ہم انہیں عذاب دیں گے. مرتینی، دو بار، میم رے رے سے ہے. مرہ ہوتا ہے ایک مرتبہ اور مرتین دو مرتبہ. ثم پھر، یردونا تم پھیر دیے جاؤ گے، الا وہ پھیر دیے جائیں گے، یردونا وہ پھیر دیے جائیں گے، الا طرف عذابن، عذاب عظیمن بڑے. ان قریب ہم انہیں دوہری سزا دیں گے یا دو مرتبہ سزا دیں گے اور پھر وہ عذاب عظیم کی طرف پھیر دیے جائیں گے. دوہری سزا کیا؟ ایک، تمام تر کوششوں کے باوجود ناکامی. یعنی ان لوگوں کا مسئلہ کیا تھا؟ حسد اور لالچ، اسلام سے حسد اور دنیا کے مال کا لالچ. تو جس دنیا کے مال اور اولاد کے لالچ میں یہ منافق بنے، وہ ان کے ہاتھوں میں نہیں رہے گا، چھن جائے گا. تو ایک یہ سزا ہوئی، اور دوسری سزا جس مذہب کے خلاف، جس دین کے خلاف، جس تحریک کے خلاف
یہ سازشیں کر رہے ہیں، ان کی تمام تر سازشوں کے باوجود وہ تحریک کامیاب ہوگی۔ تو یہ دوسری سزا۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ بڑی عمدہ بات کہتے ہیں کہ اے حاسد تم مر جا، تیرے لیے تو دوہری تکلیف ہے، ایک اپنی شکست کی اور دوسری مخالف کی کامیابی کی۔ تو ایک تو یہ خود ہار جائیں گے نا، کیونکہ ہمیں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی منافق ہو اور اس کا منافق ہونا طے ہو جائے تو خواہ وہ تمہارا اپنا سگا باپ یا بھائی ہی کیوں نہ ہو، اسے مسلمانوں کا مال نہیں دیا جائے گا، مسلمانوں کے مناصب نہیں دیے جائیں گے، ان سے صدقات قبول نہیں کیے جائیں گے، جنگوں میں انہیں ہمراہ نہیں لیا جائے گا، ان کے ساتھ کولڈ شولڈر رکھا جائے گا، ان کی نماز جنازہ میں شرکت نہیں کریں گے، ان کے لیے دعائے مغفرت نہیں کریں گے۔ تو پھر اولاد اور مال دونوں سے محرومی آ گئی نا، اور دوسری طرف مسلمان تو کامیاب ہوں گے۔ آج جو ناکام ہوئے ہیں نا، مسلمان نہیں ناکام ہوئے، ایک نااہل بیکار قوم ناکام ہو رہی ہے۔ آج مسلمانوں والا کردار اور اخلاق آئے نا تو آپ دیکھیں مسلمان کامیاب ہوتے۔ مسلمان ہیں کام، وہ اقبال اتنی سچی بات کہتے ہیں نا جواب شکوہ میں، تم یہ کہتے ہو کہ ہو گئے مسلم نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ تو وہ کردار لے کر آؤ نا، پھر دعویٰ کرو ہم مسلمان۔ اور جو اس کردار کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ کامیابی کے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ آپ ایک چھوٹی سی مثال اس کی لیں، یعنی کام کرنے والوں کی، ذاکر نائک صاحب، کتنا بڑا انسٹیٹیوشن انہوں نے بھارت جیسے ملک کے اندر کھڑا کر دیا ہے، جہاں مذہبی منافرت کتنی زیادہ ہے، کتنا تعصب ہے، پتہ ہے آپ کو، وہاں انہوں نے کھڑا کر دیا نا۔ کیا کر سکے ذاکر کا؟ بس نکال دیا، انسٹیٹیوشن تو وہیں کام کر رہا ہے، انسٹیٹیوشن کا تو کچھ نہیں کر سکے نا، ہاتھ بھی لگا سکے ذاکر صاحب کو؟ جو کام آج بھی کر رہے ہیں جس لائن پر، اللہ ان کو کامیابیاں دے دے۔ ہمارے ملک میں کتنی شدت برتی جاتی ہے قرآن کی تعلیم کے خلاف، نفرت قرآن سے ہے، چولا اس کو وہابیت کا پہنایا ہوا ہے بس، اور سنیت کا۔ قرآن پڑھانا سخت نفرت کرتے ہیں لوگ اس چیز سے، مگر اس ماحول میں بیٹھ کر ایک عورت کو اللہ نے اتنا موقع دیا اور اتنا مقام دیا کہ ڈاکٹر فرت نے قرآن پڑھنے پڑھانے کا لوگوں میں بہت رجحان پیدا کیا۔ جتنا کام اس تنہا خاتون نے کیا بڑے بڑے مرد نہیں کر سکے پاکستان۔ تو جو دین پر چلنا چاہتا ہے اللہ رستے کھول دیتے، انڈیویجول بھی اللہ کامیابیاں دے دیتے۔ تو آج جو ناکامی آ رہی ہے نا، وہ اس وجہ سے آ رہی ہے کہ ہم نام چاہے اپنا جو ہے وہ ابو بکر رکھیں، زینب رکھیں، عائشہ رکھیں، لیکن کام ہمارے کچھ بھی نہیں، نہ دین کے لیے کچھ کرتے نہ دنیا کے لیے کچھ کرتے، بیٹھ کر منتظر بیٹھے ہوئے بس۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردہ ہو، بیٹھ کر مستقبل کا انتظار کر رہے، جو اللہ کرے گا جی ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ نے تو یہ ٹھیکہ نہیں لیا کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے سارا کچھ کرے۔ تو اس وجہ سے ہم لوگ فیلئر کا شکار ہیں۔ تو لہٰذا انہیں دوہری سزا کس طرح ملے گی؟ ایک اپنی ناکامی، اور جن چیزوں کی لالچ میں انہوں نے منافقت اختیار کی وہ چیزیں ہی ہاتھ سے نکل جائیں گی، ایک ناکامی، اور دوسری ناکامی کیا ہوگی؟ اسلام کی کامیابی۔ لہٰذا ان کو لگا نا دھکا، تبوک جو ان کی آخری امید تھی، مسلمانوں کے لیے اللہ نے اسے فتح عظیم بنایا۔ نہ صرف یہ کہ مسلمان کامیاب ہوئے، بلکہ آپ ذرا سوچیں کہ کیا وقار بنا ہوگا مسلمانوں کا کہ شاہ روم جو تھے ہیراکل، اسے جرت نہیں ہوئی مسلمانوں کے مقابلے آنے کی، اور اس نے اپنا پلان جو ہے وہ پوسٹ پون کر دیا۔ تو مسلمانوں کا کیا دبدبہ آیا ہوگا لوگوں کے دلوں میں۔ اور اس کے بعد آخر کار پھر وہ عذاب عظیم کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ مرنے کے بعد دنیا میں تو یہ تکلیفیں ہیں نا، مرنے کے بعد انہیں جہنم کی سزا ملے گی۔ اور آخرون، کچھ دوسرے لوگ ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ دوسرے لوگ ہیں۔ اعترافو، جنہوں نے اعتراف کیا، عین رے فے سے پہچاننا، اسی سے اعتراف ہے، اپنی غلطی کو پہچاننا۔ اعتراف کیا ہوتا ہے؟ اعتراف ہوتا ہے اپنی غلطی ماننا، ٹھیک ہے نا؟ اعتراف کنفیشن ہے نا، کنفیشن ہوتا ہے اپنی غلطی یا گناہ کو ماننا۔ تو جب ہم غلطی پہچانتے تبھی مانتے ہیں نا، اسی لیے اس کے لیے
جو لفظ استعمال ہوا اعتراف، وہ عین رفع سے، عرفہ سے، پہچاننے سے۔ کچھ دوسرے ہیں جنہوں نے اعتراف کر لیا بذنوبہم، اپنے گناہوں کا، خلطو انہوں نے ملا جلا لیے، خے لام توئے، عملاً اعمال، صالحاً نیک، وآخرہ کچھ دوسرے، سیئاً برے، انہوں نے کچھ اعمال اچھے کیے اور کچھ اعمال برے کیے۔ عسیٰ امید ہے، اللہ ان کے یتوبہ مہربان ہوگا، علیہم ان پر، امید ہے اللہ سے کہ اللہ ان قریب ان پر مہربان ہو جائے گا، ان کی توبہ قبول کر لے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ اب دیکھیں غزوہ تبوک کے دوران مختلف گروہ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک گروہ ان مومنوں کا ہے جو مومن تو ہیں اور مومن صالح ہیں مگر ان سے غلطی سرزد ہوئی۔ تو یہ ایک بڑا سوال ہے نا جو بار بار ہوا بھی، میں نے اسی لیے اس پر جواب نہیں دیا کہ مجھے پتا تھا یہ موضوع آگے آنا ہے، کہ آج کے دور میں ہم کیسے سمجھیں کہ کون مومن ہے اور کون منافق۔ دیکھیں اللہ خود اس کے اصول بتا رہے ہیں، خذ لے لو من اموالہم، ان کے مالوں سے، صدقتاً صدقہ، تو طاہرہم تاکہ تم پاک کرو ان کو، وتزکیہم اور تزکیہ کرو ان کا، بہا اس مال کے ذریعے، وصلی اور دعائے رحمت کرو، علیہم ان پر، ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے تاکہ آپ ان کو پاک کر دیں اور ان کا تزکیہ نفس کر دیں اس مال کے صدقے کے ذریعے سے، اور آپ ان کے لیے دعائے رحمت بھی کریں۔ انّا بے شک صلاتک، آپ کی دعا، سکن سکون کا ذریعہ ہے، لہم ان کے لیے، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے ذریعہ سکون ہے، جب آپ ان کے لیے دعا کرتے ہیں تو انہیں طمانینت ملتی ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ غزوہ تبوک سے واپسی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگ آپ کے پاس آئے، منافقوں کی ایک بڑی تعداد، منافقین کی اس بڑی تعداد کے بہانے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے۔ آپ کو پتا تھا یہ جھوٹ بول رہے ہیں مگر نظر انداز کر رہے تھے۔ ان کے درمیان دو گروہ مومنین کے بھی آئے جو تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے۔ ایک گروہ تھا حضرت ابو لبابہ اور ان کے چند ساتھیوں کا۔ ابو لبابہ رضی اللہ عنہ صحیح الایمان مومن ہیں اور ہمیشہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، سب جنگوں میں بھی حصہ لیا، اور ان کی صداقت جو تھی وہ ظاہر تھی لوگوں پر، لیکن تبوک کے موقع پر بس سستی کی بنا پر پیچھے رہ گئے۔ یہ تھے اور ان کے کچھ دوست تھے قریبی جو ہمیشہ اکٹھے رہتے تھے، تو ان سب نے آپس میں جیسے پلان کرتے ہیں نا کہ ہم یہ کریں گے یہ کریں گے، وہ پلان کہ اچھا ہم اب چلے جائیں گے، ہم بعد میں چلے جائیں گے، ہم یوں کر لیتے ہیں، اچھا یوں کر لیتے ہیں، گرمی بہت ہے، فصل اترنے والی ہے، بس اس طرح کرتے کراتے یہ لوگ پیچھے رہ گئے۔ اور یہ پورے کے پورے 6-7 جو افراد تھے، بعض نے کہا 6، بعض نے کہا 7، یہ افراد جو تھے یہ تبوک کے لیے نہیں نکلے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیات آئیں، یہ میں نے آپ کو کہا نا یہ تیسرا خطبہ ہے پورا کا پورا، اور یہ اکٹھا ہی اترا بجز 1-2 آیتوں کی جو بعد میں آئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ احکامات اترے کہ وہ لوگ جو تبوک میں شریک نہیں ہوئے وہ منافق ہیں، نہ ان سے صدقات لیے جائیں، نہ ہی انہیں جنگوں میں شریک ہونے کی اجازت دی جائے، نہ ہی ان کو جو ہے عام معاشرے میں قبول کیا جائے، ان کو کارنر کر دو، ان کے ساتھ رویہ سخت کر لو، اپنے منصبوں سے ان کو الگ کر دو، اور وہ مر جائیں تو مسلمان صالح جو ہیں افراد وہ ان کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہوں، اور ان کے لیے جب دعائیں مانگی جائیں مغفرت کی تو ان کے لیے دعائیں بھی نہ مانگی جائیں۔ یہ اصول دے دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جب احکامات جب سامنے آئے تو ابو لبابہ رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی جو ہیں سخت شرمندہ ہوئے، کیونکہ یہ تو صحیح العقیدہ مومن تھے، بس سستی کی، کیونکہ تبوک کی مہم بہت سخت تھی تو اس کے موقع پر سخت یعنی کہ ایک کمزوری غالب آ گئی ان پر، یا شیطان غالب آ گیا، کیوں یوں کہہ لیں، نفس غالب آ گیا، اور وہ اس کے باعث جنگ میں شریک ہونے سے پیچھے رہ گئے۔ کوئی ریزن نہیں تھی۔ 2 بڑے امتحان تھے اس وقت جب تبوک کے لیے نکل رہے تھے۔ ایک فصل تیار تھی، اب دیکھیں فصل اگر ضائع ہوتی یا بڑا حصہ اس کا ضائع ہوتا تو پورا سال تنگی میں گزرتا نا، یہ تو ایک جینوین حقیقت ہے۔ لہٰذا یہ ایک بڑی آزمائش تھی مال، اور دوسری بڑی آزمائش تھی فزیکل ایفرٹ، کہ ایک بہت گرم اور طویل لمبا سفر تھا جو چل کر جانا تھا اور جنگ ہونی تھی۔ یہ تو ان کو نہیں پتا تھا نا کسی کو، کبھی جنگ کے بغیر ہی اللہ کامیابی دے دیں گے، تو جنگ ہونی تھی پھر واپس بھی آنا تھا۔ تو یہ 2 جو مشکل ترین مرحلے تھے، اپنے تیار قیمتی مال کو چھوڑ کر جانا، اور دوسرا اتنے پرمشقت سفر سے گزرنا، اس کی وجہ سے یہ ڈھیلے پڑ گئے، نفس کے چکر میں آ گئے،
اور جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔ تو اب جب یہ سارے احکامات سامنے آئے، اللہ رب کریم کے یہ فرامین سنے، تو ظاہری بات ہے بہت افسوس ہوا، بہت رنجیدہ ہوئے۔ تو کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر سچ قبول کیا اور اپنے لیے سزا منتخب کی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک تو یہ تھا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ سے بات کرتے اور پھر آپ سے کوئی حل پوچھتے، مگر اس قدر شرمندہ ہوئے، اس قدر پریشان ہوئے کہ آپس میں ڈسکس کیا کہ کیا کریں۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ غزوہ بنی قریظہ کے موقع پر ابو لبابہ بن منذر ہی جو ہیں، انہوں نے بنی قریظہ والوں کو جو اشارہ دیا تھا کہ تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، اس کی تلافی کے طور پر اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا، ہے نا۔ تو اس دفعہ انہوں نے پھر وہی کیا، سبھی نے، یہ جو 6-7 لوگ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے بندھوا لیا اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ پہلی دفعہ میں کھانا پینا نہیں چھوڑا تھا، ان کی بیوی کھلا پلا دیتی تھی ابو لبابہ بن منذر کی، اور پھر نماز کے اوقات میں کھول بھی دیتی تھی، لیکن اب انہوں نے اپنے آپ کو بندھوا لیا اور کھانا پینا بھی چھوڑ دیا۔ اور کوئی کہتا ہے 7 اور کوئی کہتا ہے 8 دن بعد ان کے لیے معافی کا حکم اترا۔ تو مسلسل بھوک پیاس کی وجہ سے ان میں سے کچھ لوگ بے ہوش بھی ہو گئے، اور ظاہری بات ہے کہ انہوں نے سخت اپنے لیے یہ سزا رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ نہیں کہا تھا، مگر یہ اس قدر شرمندہ ہوئے کہ انہوں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اعتراف کرنا بھی ہمت نہیں اس کی اپنے اندر پائی، اور اپنے آپ کو یہ سزا دی۔ آخر پھر اللہ نے ان کی جو ہے توبہ قبول فرمائی اور ان کے لیے معافی کا حکم دیا۔ پھر یہ لوگ کھولے گئے، ظاہر حالت سنبھلی۔ تو ابو لبابہ بن منذر رضی اللہ عنہ نے جب حواس بحال ہوئے تو عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری توبہ میں یہ بات بھی شامل تھی کہ ہم اپنے مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں گے، تو ہمارے سارے مال لے لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، سارے مال نہیں، اپنے مال کا 1/3 حصہ دو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مال ہی کی وجہ سے پیچھے رہے ہیں، تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے مال دے دیں۔ تو آپ نے ان کے اس اصرار کے باوجود کہا کہ نہیں، بس 1/3 حصہ۔ تو 1/3 حصہ ان لوگوں نے اپنے مالوں کا دیا، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول بھی کیا۔ اللہ نے کہا نا ان کے مالوں کا صدقہ لے لیجئے، کیونکہ منافقوں کے متعلق اللہ کہہ چکے ہیں ان کا مال نہیں لیا جائے گا اور ان کو جنگوں میں شریک بھی نہیں کیا جائے گا، لیکن اللہ نے کہا کہ نہیں، ان سے لے لو۔ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا، اور اس کے ذریعے ان کے تزکیہ نفس میں مدد کرو۔ یعنی کہ مال کی بنیادی سبب جو پیچھے رہنے کا تھا نا، وہ مال تھا، کہ فصل بالکل تیار کھڑی تھی، جب نکلنے کا حکم تھا تو بس 1-8 ہفتے میں فصل کی کٹائی تھی، اور ان لوگوں کا اثاثہ تو کھجوروں کی وہ فصلیں ہی تھی نا، تو لہٰذا نیچرل بات ہے کہ یہ ڈاماڈول ہو گئے ان میں سے چند لوگ، صحیح العقیدہ مومنین میں سے۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ وہ مال خرچ کریں تاکہ مال کی محبت آئندہ ان کو مغلوب نہ کرے۔ اور پھر کافروں اور منافقوں کے متعلق اللہ نے کہا آپ کبھی بھی ان کے لیے دعا نہیں کریں گے، اور ان کے لیے کیا فرمایا، انا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجئے، انا صلاتک کا سکن لہم، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون قلب کا باعث بنتا۔ حکم دیا کہ ان کے لیے دعائیں کرو، یہ مومنوں کا حصہ ہیں۔ تو ایک منافق گروہ ہے اور ایک مومن ہی ہے، مگر ان سے غلطی ہو گئی۔ تو مومن اور منافق برابر نہیں ہوتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ منافق ہے یا مومن ہے؟ تو یہی آیت آپ کو 3 اصول بتا رہی ہے نا، 3 اصول بتا رہی ہے۔ پہلی بات یہ ہے، منافق غلطی کے بعد جھوٹ بولتا ہے، بہانے تراشتا ہے، المعذرون کا لفظ استعمال کیا اللہ نے، اور مومن نہیں تراشتے۔ اللہ نے کہا نا، وہ آ کے خود اعتراف کر رہے اپنی غلطی کا، سچ بولتے ہیں۔ پہلا امتحان یہی ہے، غلطی کے بعد سچ بولو۔ غلطی ہو گئی، اب غلطی پر دوسری غلطی نہ کرو۔ لہٰذا پہلا فرق مومن اور منافق میں سچ اور جھوٹ کا ہے۔ اگر منافقت کی وجہ سے کوئی رکا ہے تو مانے گا نہیں، بہانے بنائے گا، اور اگر کوئی غلطی کر بیٹھا ہے اور وہ مومن ہے تو وہ خود اعتراف کرے گا، کیونکہ اس کا دل اس کو ملامت کرے گا نا۔ ٹھیک ہے، دوسرا فرق یہ ہے کہ اعتراف کے بعد، فرض کریں مومن کے علاوہ کوئی منافق بھی ایسے مسئلے میں گر گیا کہ اس نے اعتراف کر لیا، یا اس کا کوئی ثبوت مل گیا اور وہ پکڑا گیا، پتا چل گیا کہ یہ جان بوجھ کر پیچھے رہا تھا، تو ایسی صورت میں فردر ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کون منافق ہے اور کون مومن ہے؟ رویے کی وجہ سے۔ منافق کو اپنے کیے پر شرمندگی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ کاز کے ساتھ ہی نہیں ہے، وہ دین کے ساتھ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اگر وہ کوئی بات مان بھی لیتا ہے وہ اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا۔ لیکن جو مومن ہے اس کا رویہ کیا ہوگا؟ ندامت کا، اور وہ اپنے رویے پر نادم ہو کر ہر سزا کاٹنے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے غلطی کی ہے۔ جب غلطی کی ہے تو اگلا اب اس غلطی کا جو صاحب اختیار ہے سزا دینے کا حق رکھتا ہے نا۔
جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بندہ کسی کو قتل کر بیٹھا، اللہ نہ کرے، اور وہ جا کر سرنڈر کر دیتا ہے پولیس کے سامنے کہ میں نے جرم کیا ہے، میں نے اس فلاں کو قتل کر دیا غصے میں یا کسی بھی وجہ سے. اس کو عدالت لے جایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اب عدالت سزا دیتی ہے اور وہ اس کو قبول کرتا ہے اور سزا کو کاٹتا ہے، ٹھیک ہے. عدالت کہتی ہے بے غصے میں قتل ہو گیا، اس کو قتل نہیں کرتے، اس کو 10 سال کی قید دیتے ہیں یا 5 سال کی قید دیتے ہیں، اور وہ اس کو کاٹتا ہے اچھے طریقے سے. اس کا مطلب ہے وہ واقعی نادم ہے. اور اگر قتل کیا اور قتل کے بعد لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کہیں ڈسپوز آف کر دیا، چھپا دیا، اور بعد میں پکڑے جانے پر بھی ماننے پر آمادہ نہیں ہے، تو کیا وہ شرمندہ ہے؟ کیا وہ کہے گا کہ میں نے غلطی سے قتل کیا؟ نہیں. تو رویے سے ثابت ہوتا ہے کہ آیا اس نے جرم کیا یا اس سے غلطی ہوئی. جرم میں اور غلطی میں فرق ہے. یہی حال منافقت کا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر غلطی سے ہوئی ہے، نادانی سے ہوئی ہے، تو اعتراف کر لے گا. اعتراف کرنے کے بعد وہ اس پر نادم ہوگا. ندامت کا ثبوت کیا ہے؟ جو سزا دی جائے اسے قبول کرے. اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اس نادانی میں سرزد ہو جانے والی غلطی کو مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ زیادہ سے زیادہ نیک کام کرے گا نا، پہلے سے زیادہ بہتر بننے کی کوشش کرے گا. یہی ہوتا ہے نا کہ اگر ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ہم اسے بہتر کرنے کی کوشش کریں.